السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فائزہ افتخار کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے یہ اندر کی بات ہے۔ ہاں جی اچھا، یہ ناول سن 2006 میں سپتمبر میں خواتین ڈائجسٹ میں آیا تھا، اور یہ ناول ایک بوا ہے، چنگیزی بوا۔ تو وہ نا ہر کسی کے گھر میں جا کے رہتی ہیں 3 مہینوں کے لیے، اپنے بھانجوں بھتیجیوں بھانجوں کے گھر میں نا۔ تو فی الحال جس فیملی کے پاس آئی ہوئی ہے تو وہاں پر ان کی بھتیجے کی بیٹی ہے، وہ اس کا اب رشتہ کروان ہے۔ ٹھیک ہے، اس پورے ناول کا تھیم ہی یہی ہے۔ تو کیسے رشتہ ہوگا، کیسے کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی اور کیا کیا معاملات طے پائیں گے۔ فنی ناول ہے، مزے کا ہے، تو وہ ہم جانیں گے اس ناول میں۔ ٹھیک ہے جی، تو کرتے ہیں ناولٹ کا آغاز۔ اے بیویو، چنگیزی بوا کی کراری پاٹدار آواز پورے آنگن میں گونج رہی تھی۔ اے بیویو، کیا بہری بھنڈ ہو گئی یا کانوں میں تیل ڈالے بیٹھی ہو سب کی سب؟ وہ عین سر پر پہنچ کے سورہ اسرافیل پھونک رہی تھیں۔ صفورہ ابھی کمر سیدھی کرنے لیٹی تھی، برا سمو بنا کے اٹھ بیٹھیں اور برابر بیٹھی کشمالہ کو بھی ٹہوکا دیا۔ وہ کسمسا کے رہ گئی۔ ایک اور ٹہوکا دیا۔ اس بار اس نے زور سے شانے جھٹکے اور سوئی سوئی سی آواز میں کہا، وہ بیویوں کو پکار رہی ہیں اور میں کسی کی بیوی نہیں۔ کیا بدبدائے جا رہی ہو لونڈیا؟ انہوں نے سمجھ میں نہ آنے پہ چشمہ درست کرتے ہوئے ٹو لینا چاہیے۔ ایسے معاملات میں شاعری سے زیادہ مددگار بھلا کون ثابت ہوتا؟ کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائی ہوئی اس نے بوا کی الجھن رفع کی۔ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ افسوس وہ کسی کی بیوی نہیں۔ اس کی بات کو سیاسی بیان میں بدلنے پہ داد کے طور پہ کشمالہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ چنگیزی بوا کلے پیٹتے ہوئے بیٹھ رہی تھیں۔ سیانے کہتے ہیں لڑکی اپنے منہ سے بر مانگے بس سمجھو قرب قیامت ہے۔ وہ آپ کے زمانے میں سیانے بہت ہوتے تھے۔ اور کیا؟ اور تو اور کوے بھی سیانے ہوتے تھے۔ سیانہ کب آپ کے زمانے میں ہی مکھی کھا گئی تھی نا۔ چپ رہو شہری، صفورہ نے گھبرا کے اپنے سپوت کو خاموش کرایا، جو انجانے میں چنگیزی بوا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ بیٹھا تھا۔ یعنی ان کا زمانہ، اگر یہ رگ دکھ گئی تو اگلے 2 گھنٹوں تک اس زمانے کے قصیدے اور حکایتیں سنتے ہوئے ان سب کے سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگ جاتے۔ کشمالہ بکھرے بال سمیٹتی بستر سے اٹھ بیٹھی، دوپٹہ نہ جانے کہاں ڈالا تھا، اب نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ باہر سے منہ کھول کے جمائی لی، الٹے سیدھے بال باندھے، گھونسلے نما بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھجاتے ہوئے سستی سے کھڑی ہوئی اور چپل پاؤں میں اڑستے بے ڈھنگے پن سے چلتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھی۔ وہ اب تک سخت ناپسندیدہ نظروں سے اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ خاموشی سے کر رہی تھیں، مگر اس کی چپل گھسیٹ کر چلنے والی منحوس آواز ان کا ضبط توڑ گئی۔ اے ہائے، کیا بطخ کی طرح بھدر بھدر چلتی ہے۔ او نے گوڑ ماری، یہ بالشت بھر کی قمیض پھنسا رکھی ہے کمریا پہ، اسے تو نیچے کر، پیچھے سے ساری اوپر کو چڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہتی ہوں ململ پہنتی ہو تو بیبیاں کلف لگا کے پہنتی ہیں، ورنہ ریشمی کپڑے ہی ٹھیک۔ یہ موئے تمہارے پتلی لان کے کپڑے کوڑی کام کے نہیں، چیچڑے کی طرح چپک چپک جاوے ہیں۔ کشمالہ نے پیچھے سے کھینچ کر قمیض نیچے کرنے کی کوشش کی۔ اے لو صفورہ، گریبان تو دیکھو، آگے پیچھے سب کھلا ہے۔ کشمالہ نے بھائی کی موجودگی میں اس تبصرے پہ سخت ناگواری محسوس کی۔ وہ ڈھیٹ بھی مسکراہٹ دبائے اپنے کام میں مگن تھا۔ چھوڑیے بوا، یہ بتائیں آپ نے شام کی چائے پی؟ صفورہ نے ان کا دھیان تنک مزاج بیٹی سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اے لو، میزبان مہمان سے پوچھ رہے چائے پی یا نہیں۔ اے بیوی، عجیب دستور بنا رکھے ہیں گھر میں، دن بھر چمکادڑ کی طرح سب سوئے پڑے رہتے ہیں، عصر کا وقت تنگ ہو چلا ہے، چائے بنانے میں آلسی صحیح، خدا کے حضور نماز پڑھنے کے لیے تو بستر کی جان چھوڑ دو۔ کیا کروں بوا، کمبخت بلڈ پریشر کی دوا، اسے کھا کے نیند ضرور آتی ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں۔ اور کشمالہ بھی کہاں آدھی ہے دوپہر میں سونے کی، عصر سے ذرا پہلے تک تو اس کی یونیورسٹی سے واپسی ہوا کرتی تھی، اب اللہ اللہ کر کے پڑھائی سے جان چھوٹی ہے تو میں نے بھی چھوٹ دیتی کہ چلو نیندیں پوری کر لے۔ انہوں نے تفصیل سے اس پون گھنٹہ کی نیند کی صفائی پیش کی جسے وہ ذرا خاطر میں نہ لائیں۔ عادتیں خراب کرنے میں تو تم ہمیشہ سے پیش رہیں صفورہ، چاہے وہ ساس سسر ہوں، میاں ہوں یا پھر اولاد۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کے بیزاری سے کہا۔ غارہ تو ایسی پڑھائی جس کے پیچھے لڑکی 22 سے اوپر کی ہو گئی اور لنڈوری کی لنڈوری،
منہ بھر کے بر مانگ لیا اس نے. لو بتاؤ بھلا کوئی کسر رہ گئی ہے؟ بوا آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئیں؟ یہ تیری. انہوں نے دانت کچکچا کے گھورا جو اس بے وقت کی راگنی کو چھیڑنے کا سزاوار تھا. لڑکیاں بالیاں بھی کیا کریں جب ماں باپ اطمینان سے پیر پسارے پڑے رہیں تو. ایک ہمارا زمانہ تھا. لڑکی 12 سے اوپر ہوئی نہیں خاندان بھر میں کائیں کائیں مچ گئی. ادھر ادھر رکے بھیجے جانے لگے. اب اگر کتابوں سے جان چھوٹ گئی ہے تو اس کی کوئی گھرداری سکھاؤ. گھرداری تو دور کی بات، بی بی سے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے کا ڈھنگ ہی سکھاؤ. کیا بھاڑ سے منہ کھول کے جمائی لیتی ہے. بنا چادر کے کیسی اوندھی پڑی مرداروں کی طرح سو رہی ہے. چوٹی تک نہیں گوندتی. لکس ماری. لیٹ کر کھاتی ہے نیستی پھیلانے کے لیے. چلتی ہے تول کا کبوتری کی طرح سینہ تان کے. دوپٹہ پیروں میں رل جا رہا ہوتا ہے. ابھی اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ کشمالہ کی ہجو پڑھتی کہ مائرہ چائے کی ٹرالی اٹھائے اندر آئی. وہ چپ ہوئی مگر صفورہ کے ذرا نزدیک کھسک کے کان میں منہ گھسیڑ کے کہنے لگیں، میں چپ ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری صاحبزادی کے اوصاف سب شمار ہو گئے ہیں. یہ تو مائرہ بہو کے سامنے بیٹی کی بد عادات کا چرچا نہیں کرنا چاہیے. ان کے اس قول پہ صفورہ نے بدمزگی سے سر ہلایا. ان میں بیٹے کی شادی کے 2 سال بعد بھی ساس جیسی صفات پیدا نہیں ہو سکی تھی. اس بات کا چنگیزی بوا کو بڑا کلک تھا. ان کے یہاں آمد بھی کم و بیش 2 سال بعد ہی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ اسپند اور مائرہ کی شادی پہ آئی تھیں. 2 ماہ شادی سے پہلے اور 1 ماہ شادی کے بعد رہ کر گئی تھیں. تقریباً اتنے ہی عرصے قیام کا ارادہ اس بار بھی تھا. ابھی تو ہفتہ بھر بھی نہیں ہوا تھا. منا کہاں ہے بہو؟ اپنے دادا جی کے پاس کھیل رہے. تو جا گیا جبھی تمہاری نیند ٹوٹی، ورنہ میں تو 3 بار جہاں گئی تمہارے کمرے میں. تو کیا فولادی نیند ہے جو ٹوٹنے میں ہی نہ آ رہی تھی. کیا کرے بیچاری. صفورہ نے بہو پہ عتاب گرنے سے بچایا. رات بھر بچہ جگائے رکھتا ہے، اب دوپہر میں بھی نیند پوری نہ کرے تو کیا کرے غریب. میں تو پہلے ہی کہتی ہوں بیوی، تم عادتیں بگاڑنے میں اپنی مثال آپ ہو. مائرہ نے مسکراتے ہوئے انہیں چائے پیش کی. پہلے نماز پڑھاؤ، چائے بھاگی نہیں جا رہی، دوبارہ بن جائے گی. انہوں نے اپنا کپ تھام لیا مگر صفورہ کے بڑھتے ہاتھ کو ٹوک دیا. وہ گہری سانس لیتے ہوئے نکل گئیں. میاں تمہارے پیروں میں مہندی لگی ہے کیا؟ جماعت تو نکل گئی، پچھواڑے میں پردہ دار بیبیوں کی طرح 4 رکعتیں ادا کر لو. انہوں نے شہری کو بھی جگا دیا. اور تم تو پڑھی آئی ہو، ماشاءاللہ کیسا پرنور ہو رہا ہے چہرہ. ایک تو چائے اچھی بنی تھی، دوسرا مائرہ ان کی طولانی قسم کی باتیں بغیر منہ بنائے مسکراتے ہوئے سنا کرتی تھی، اس لیے کم از کم اس کے سامنے وہ اس کی تعریفیں ہی کیا کرتی تھیں. یہ جو تمہاری نند ہے بے ڈھنگی، کچھ اتوار اس کی بھی درست کرو، بھاوج ہو، فرض ہے تمہارا. کون؟ کشمالہ؟ وہ تو خود بہت سمجھدار ہے بوا. پرے ہٹاؤ. انہوں نے ناک چڑھائی. خاک سمجھدار ہے. اب یہی دیکھ لو کوئی گھنٹہ بھر سے اس موئے غسل خانے میں بند ہے. میں نے یہاں سے اٹھایا تو کیا خبر اندر نہانے والی چوکی پہ اکڑوں بیٹھی اونگ رہی ہو. کچھ خبر ہے؟ وہ اور آگے کھسکی. اپنے منہ سے بر مانگ رہی تھی، دکھڑا رو رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی کہ عمر بیت رہی ہے، ابھی تک کسی کی بیوی نہ بن سکی. نہیں بوا. اگرچہ بوا کا انداز خاصا پروسوق تھا لیکن وہ یقین کرنے میں متعمل تھی. کشمالہ سے ان 2 سالوں میں خاصی دوستی ہو چکی تھی اس کی، اور اتنا تو وہ اپنی نند کو جانتی ہی تھی. تو کیا میں سفید چونڈا لیے جھوٹ کی کالک تھوپوں گی؟ وہ برا مان گئیں. اتنے میں باتھ روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا. اپنے دھیان میں بیٹھی بوا ہڑبڑا گئیں، ہاتھ میں پکڑے کپ سے چائے چھلک گئی. غارت و ناس کر دیا میرا چکن کا کورا کرتا. جانے 16 سال کون سی پڑھائیاں کی ہیں، ایک دروازہ ڈھنگ سے کھولنا اور بند کرنا تو سکھا نہ سکے. انہیں بڑبڑاتا چھوڑ کر وہ تنتناتی ہوئی ماں کے پیچھے کچن میں آئی جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے تازہ چائے بنا رہی تھی. آپ یہاں کھڑی ہیں اور وہ بوا اندر بھابھی کو گھیرے پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھا رہی ہیں. دیکھ لیجئے گا ہمارے گھر کا سارا امن و سکون اب چند دن کا مہمان ہے. خیل کا کلمہ منہ سے نکالو کشمالہ، کیا واہی تباہی بکے جاتی ہو؟ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے. غلط نہیں کہہ رہی، وہ بھابھی کو آپ کے اور میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں. وہ تو مجھے بھی تمہارے اور مائرہ کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں، صفورہ نے بے چارگی سے کہا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی علاج ہے کہ ان کی باتیں ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکالو. آپ ایسا کر بھی لیں تو کیا گارنٹی ہے کہ بھابھی بھی ایسا ہی کریں گی؟ اگر کوئی بات ان کے دونوں کانوں کے درمیان موجود دماغ میں پھنس گئی تو؟ ایسا نہیں ہوگا. مائرہ بہت اچھی اور سمجھ بوجھ والی لڑکی ہے، کل کی آئی نہیں ہے جو میں اندیشے پالوں. 2 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو جانچنے پر رکھنے کے لیے. مگر یہ بوا. تمیز سے کشمالہ. صفورہ نے اس کو پیر پٹختے دیکھ کے ٹوکا. بچی نہیں رہی ہو اب، بات کو سہنا سیکھو. مائرہ کی ہی مثال لو. پچھلے 1 ہفتے سے وہ مسلسل بوا کی تنقید کا نشانہ ہے.
ہر بات میں اعتراض، کبھی دیر تک سونے پہ، کبھی نیل پالش لگانے پہ، کبھی بچے کو ڈائپر پہنانے پہ، لیکن مسکراہٹ ہے کہ منٹ کے لیے اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ بوا کچھ کہتی ہیں، یہ مسکرا دیتی ہے اور بات ختم۔ منہ بنا کے آگے سے کچھ کہتی تو بات بڑھتی۔ اب تو بوا بھی ہار مان کے توپ خانہ بند کرنے چلی ہیں۔ بند نہیں کیا، رخ میری جانب کر دی ہے، وہ بڑبڑائی۔ کوئی سچ مچ کا گولا نہیں دے مارا؟ کل کو اگلے گھر جاؤ گی اور وہاں بھی ایسی کوئی بوا مل گئی تو کیا کرو گی؟ اللہ نہ کرے، وہ بری طرح بتکی۔ اور یہ بوا کی دیکھا دیکھی آپ کو میرا اگلا پچھلا گھر کیوں یاد آنے لگا؟ بوا نے بھلے زندگی میں اور کوئی ڈھنگا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر یہ اچھا یاد دلایا کہ تمہیں ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا۔ واہ، کوئی لاش ہوں میں جو ٹھکانے لگوں گی؟ کیسی بھلی زبان ہے۔ صفورہ نے نزدیک پڑی ڈوئی اٹھا کے اس کی کوہنی پر دے ماری۔ وہ ہائی اوئی کرتی سہلانے لگی۔ بات پینے کا حوصلہ ہی نہیں، ہر بات کا جھٹ سے جواب دے گی۔ اپنی بھابھی سے کچھ سیکھ، کیسی بھلی لڑکی ہے۔ بھلا بوا اس کی لگتی کیا ہے؟ شوہر کے باپ کی پھوپھی، مگر آفرین ہے اس لڑکی پہ، کیسا لحاظ اور مروت ہے اس میں۔ مسکرا مسکرا کے اس کی ساری کڑوی کسیلی سنی جائے گی، اور تمہاری تو وہ ایک طرح سے دادی لگتی ہیں، تمہارے ابا کی سگی پھوپھی۔ کشمالہ کو تو انہوں نے ڈپٹ کے خاموش کرا دیا، مگر رات کو فصیح الدین کے سامنے دل ہلکا کرنے سے خود کو روک نہ سکیں۔ صفورہ، تم تو بوا کی عادتوں سے واقف ہو، ان کے دل میں کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، بالکل بچہ ہے وہ تو۔ فصیح الدین کی بات پہ صفورہ نے فوراً کہا، جی ہاں میں واقف ہوں ان کی عادات سے، مگر کل کی آئی مائرہ تو نہیں۔ آج کل کی بہوئیں کہاں اتنا سنتی ہیں۔ ایک بوا ہے کہ ہر بات میں می میخ، پرسوں وہ مہینہ بھر بعد میکے جانے کے لیے تیار ہوئی تو بنا اس کا نام لیے میکے میں پھیرے لگانے والی بہوؤں کے وہ غائبانہ لتے لیے کہ بیچاری پرس بیگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ مائرہ نے کچھ شکایت کی تم سے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، مگر بندہ بشر ہے، کب تک برداشت کرے۔ مانتی ہوں نصیبوں سے بڑی بھلی ماس بہو ملی ہے ہمیں، لیکن اس کی اچھائی کا ایک سبب یہ بھی تو ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ میں نے دانستہ نادانستہ یہ کوشش کی ہے کہ گھر میں کبھی ایسی نوبت نہ آنے پائے جس سے اس کو ایک پل کے لیے بھی یہ لگے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں سسرال میں ہے۔ مجھے ڈر ہے اس کا دل برا نہ ہو جائے۔ اسے سمجھا دو بوا کے بارے میں، جب وہ انہیں جان جائے گی تو برا نہیں مانے گی۔ یعنی آپ بوا کو نہیں سمجھائیں گے؟ میں ہی زمانے بھر کو سمجھاتی پھروں۔ کیسی بات کر رہی ہو صفورہ؟ فصیح الدین کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ میری بوا ہیں، میری عزیز پھپھی جان، میری واحد بزرگ، کیا میں اتنی جسارت کر سکتا ہوں کہ انہیں سمجھاؤں؟ ان کی زندگی میں ہم بھانجے بھتیجوں کے سوا اور ہے ہی کیا؟ نہ اپنا گھر بار، نہ بال بچے، یوں ہی 3 4 مہینے کبھی میرے تو کبھی کسی اور کے گھر گزار کے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں نے تو بہت چاہا تھا کہ وہ مستقل میرے ساتھ رہیں، خصوصاً اماں ابا کے انتقال کے بعد، کیونکہ وہ گھر بابرکت نہیں ہوتا جہاں کسی بزرگ کا سایہ نہ ہو، لیکن وہ ہی نہیں مانی، کیونکہ انہیں صرف میرے ابا سے ہی نہیں اپنے سب بہن بھائیوں سے یکساں محبت تھی، اور اسی طرح ان سب کی اولادیں بھی ان کے لیے ایک جیسی ہیں۔ ایک کے ہاں رہتی ہیں تو دوسرے کی یاد ستانے لگتی ہے۔ اب تو ہم سب نے اس معمول سے سمجھوتا کر لیا کہ شاید اسی میں ان کی خوشی ہو، اسی طرح ان کا دل بہلتا ہو۔ صفورہ بھی کون سا پتھر دل تھیں، یا بوا کے خلاف کینہ بھر کے بیٹھی تھیں؟ میاں کی باتوں پہ آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ ورنہ دل بہلانے کو ہے ہی کیا ان کے پاس؟ 13 برس کی عمر میں بیوہ ہوئیں، اور وہ بھی شادی کے 5ویں روز۔ سوچو تو کلیجہ منہ کو آ جائے۔ بھری جوانی میں بیوہ ہونے کا دکھ ہی بڑا ہوتا ہے، اور بوا تو جوانی سے پہلے ہی۔ میں نے اسی وجہ سے ہمیشہ ان کی مزاج کی تلخی سہی ہے۔ میں بھی یہ مانتی ہوں کہ دل ان کا شیشے جیسا صاف ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ کج بحثی پہ اتر آتی ہیں۔ ایک رٹ پکڑ لیتی ہیں تو چھوڑتی نہیں۔ یادداشت بھی جواب دے گئی ہے۔ بچے الجھنے لگتے ہیں بعض باتوں سے۔ بچوں کو احساس کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ کو چاہیے بوا کو کوئی مصروفیت دے دیں، ان کا دھیان بٹا رہے گا۔ فصیح الدین نے مشورہ دے دیا۔ صفورہ چڑ کے رہ گئیں۔ لو بھلا مصروفیت دے دیں، دال چاول چننے پہ لگا دوں یا لحافوں میں ڈورے ڈالنے بٹھاؤں، پھر کہیں کہ میری بوا سالوں بعد آئی ہیں اور اس سے بگاڑ لے رہی ہو۔ میں ذہنی مصروفیت کا کہہ رہا ہوں۔ پہلیاں بوجھنے میں لگا دوں یا اخباری معمے آگے ڈھیر کر دوں کہ لو بوا بیٹھی حل کرتی رہو۔ اوفو، تنگ آ کے ووٹ کھڑے ہوئے۔ ان کے دماغ پہ تو آج کل ہر وقت کشمالہ ہی بھوت بن کے سوار ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ 22 برس کی ہو گئی ہے، اب تک لنڈوری کیوں پھر رہی ہے؟ کھونٹے سے باندھو، بیاہ کرو اس کا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی، یہ صحیح وقت ہے۔ تعلیم اس کی پوری ہو چکی ہے، دیکھو کوئی رشتہ، بلکہ بوا کو ساتھ لگاؤ، یہ اچھی مصروفیت ہے ان کے لیے۔ میاں کا یہ مشورہ بالآخر صفورہ کے دل کو لگا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، ایسے معاملوں میں کسی بزرگ کا ہونا ضروری ہے۔ میں صبح رشیدن کو فون کر کے بلواتی ہوں۔ انہوں نے رشتے کروانے والی کا نام لیا۔
اس چنڈ کو کیوں رکا بھیجا؟ خاندان میں کیا لونڈوں کا کال پڑ گیا ہے؟ چنگیزی بوا نے سب سے پہلا اعتراض رشیدن پہ کیا۔ سب ٹھکانے لگ چکے بوا، آپ کن خیالوں میں ہیں؟ صفورہ نے یاد دلانا چاہا۔ وہ رضیہ کے 3 لونڈے کیا ہوئے؟ ایک تو 8 سال پہلے نہر میں ڈوب کے ختم ہو گیا تھا بوا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یاد نہیں کیسی افسوسناک اور جوان جہان موت تھی؟ تو 2 دوسرے؟ وہ اپنی اپنی بیویوں کو پیارے ہو چکے، یہ واقعات بھی کم افسوسناک اور جوان جہان۔ شہری نے لقمہ دیا مگر صفورہ نے اس کے شانے پہ ایک دھپ لگا کے مزید بولنے سے باز رکھا۔ مختار کے بھی 2 لڑکے تھے؟ اللہ زندگی دے، ابھی بھی ہیں اور بال بچوں والے ہیں۔ نوج، ایسی کیا آفت آن پڑی جو سب نے لڑکے بیاہ ڈالے؟ جوانی بھاگے جا رہی تھی؟ جوانی کیسی، مختار کے دونوں لڑکے میرے بیاہ کے وقت بھی کوئی 16-17 برس کے ہوں گے، یعنی میری کشمالہ سے کوئی 20-22 سال بڑے۔ کشمالہ کے انتظار میں کیا وہ اپنے لڑکے بوڑھے کر لیتے؟ زبیدہ کا پوتا کیا بخت والا ہے، کہو تو اس سے بات بڑھاؤں؟ وہ ابھی وہیں 4 مہینے گزار کے آ رہی تھیں، اس لیے کم از کم یہاں یاداشت دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ بچپن سے میرے ہاتھوں میں پل کے جوان ہوئے، ایسا باادب تمیز بچہ کیوں نہ ہو، آخر اس بندی کی تربیت ہے۔ صفورہ کچھ راضی ہو گئیں زبیدہ کا پوتا دیکھنے کے لیے، مگر شہری کے ذریعے یہ خبر کشمالہ تک پہنچی تو وہ بے دک اٹھی۔ میرے لیے وہ بوا کا تربیت یافتہ ہی رہ گیا ہے، جیسی توبۃ النساء اور میرات العروس والی اردو بولتی بوا ہے ویسی ہی وہ بھی بولتا ہوگا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ مائرہ نے اپنی ہنسی روکی۔ دوستوں پہ روب ڈالنا کہ میرے میاں علی گڑھ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ سر سید احمد خان کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ مجھے نہیں جانا کوئی خانے وال شانے وال، اگر لاہور میں کوئی رشتہ ملتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے رہنے دو میرے حال پہ، میں آپ لوگوں سے اتنی دور نہیں جاؤں گی۔ ایسی باتیں بوا کے سامنے منہ سے نکالنے کی غلطی نہ کرنا، پیچھا لے لیں میرا کہ لڑکی کی تربیت یہ کی ہے، اپنے منہ سے اپنے رشتے کی بات کر رہی ہے۔ کس بات کا پیچھا نہیں لیتی؟ وہ اس پہ عادت بڑبڑانے لگیں۔ صفورہ اسے اس کی عادت جانتے ہوئے اکثر نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن مائرہ کے سامنے انہیں کشمالہ کی ہٹ دھرمی کا یہ مظاہرہ بھایا نہیں۔ انہوں نے تنبیہ ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ تم کچھ زیادہ ہی اڑیل ہوتی جا رہی ہو، ہر بات میں ضد، ہر معاملے میں منمانی، دیکھتی ہو میں کیسے تم اپنی مرضی چلاتی ہو۔ اب تو یہ طے ہے کہ تمہاری شادی کے سلسلے میں چنگیزی بوا کی رائے سب سے اہم ہوگی۔ کسی بھی لڑکے کو دیکھنے کے لیے ان کا جانا ضروری ہوگا، جہاں وہ ہاں کہیں گی وہاں ہاں ہوگی، جہاں وہ نہ کہیں گی وہاں نہ ہوگی۔ جذبات میں آ کر انہوں نے وہ بات کہہ دی جو عام حالات میں شاید نہ کہہ پاتی۔ اتفاقی بات کہ عین اسی وقت بوا بھی اندر داخل ہوئیں۔ صفورہ کا پورا بیان تو نہ سن سکیں، البتہ آخری فقرے ضرور کان میں پڑ گئے۔ بغیر اس کے سیاق و سباق کو جانے وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ جیتی رہو، دودھو نہاؤ، پوتوں پھلو، جی خوش کر دیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر ڈال کے تم نے بتا دیا کہ نری زبانی کلامی بوا ہی نہیں مانتے ہو، دل سے اپنا بزرگ جانتے ہو۔ وہ چادر کے پلو سے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ کشمالہ بے بسی کے گہرے احساس کے ساتھ دھپ سے بیڈ پر گر چکی تھی اور اب چت لیٹی چھت کی جانب نگاہ کیے پنکھے کو گھومتا دیکھ رہی تھی۔ صفورہ ابھی بات منہ سے نکال کے پچھتائیں، لیکن اب جب کہ بوا یہ سن بھی چکی تھیں، اس پہ جذباتی بھی ہو چکی تھیں، اب انہیں ہر حال میں یہ بات نبھانا ہی تھی۔ چنگیزی بوا کا نام تو کچھ اور تھا، مگر اپنے جملہ خصوصیات کی وجہ سے اسی لقب سے جانی اور پہچانی جاتی تھیں، اور یہ لقب انہیں کس نے دیا تھا یہ بھی ابھی تک نہیں پتہ چل سکا تھا۔ وہ فصیح الدین کے والد کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ اپنے ماموزاد کی ٹھیکرے کی مانگ ننہال والے اسی لیے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے تھے۔ ہر موسم کے عمدہ کپڑے سل کے وہاں سے آتے، ٹوکرے پھلوں کے بطور سوغات بھیجے جاتے۔ ان کی نانی اماں نے اپنے لاڈلے پوتے کی ہونے والی دلہن کے لیے آنگن میں مہندی کی باڑ لگا رکھی تھی۔ ہر جمعرات کو اپنے ہاتھوں سے مہندی سل پہ پیس کے چنبیلی کے عطر میں گوندھ کے بھیجا کرتیں۔ شاید کسی نے ان کی ننھی منی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کی اصلی رنگت دیکھ رکھی ہو۔ ہمہ وقت نانی کی بھیجی مہندی کی لالی سے سجی رہتی۔ ابھی سلونا برس لگا ہی تھا کہ ماموزاد تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ولایت جانے لگے۔ دونوں جانب سے بزرگوں نے طے کیا کہ جانے سے پہلے نکاح کا فریضہ ادا ہو جائے تاکہ برخوردار وہاں جا کے بھی خود کو ایک بندھن میں پابند محسوس کریں۔ شادی 3-4 سال بعد واپسی پہ اٹھا رکھی تھی۔ بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوا، اگرچہ رخصتی نہیں ہونا تھی، لیکن 13 برس کی الہڑ سی دلہن خوب سجائی سنواری گئی۔ سیروں سونا لادا گیا، سر سے پیر تک بھاری زیورات میں لدی پھندی، بھاری کام کا سرخ زرتار جوڑا پہنے، گٹھڑی سی بنی۔ بوا کو تب یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ زندگی میں پہلی اور آخری بار اتنا سنگھار کر رہی ہیں۔ 18 برس کا بانکا سجیلا دلہا ولایت سے سدھارا، مگر 5ویں دن اس کی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع کی بجائے سناونی آئی۔
وہ دن تھا اور آج کا دن، سالوں بیت گئے، لیکن بوا نے بیوگی کی اس چادر کو جو اوڑھا تو اتارنے کا نام نہ لیا۔ ماں باپ لاڈلی بیٹی کو اپنے گھر میں بسا دیکھنے کی چاہ لیے قبروں میں جا اترے۔ ان کے بعد بوا، جو اب سچ مچ اپنے بہن بھائیوں کے ننھے منھے بھانجے بھانجیوں بھتیجے بھتیجیوں پہ ممتا لوٹاتی، اس ممتا کا صلہ تھا کہ آج سگے بہن بھائیوں کی بھی دنیا میں نہ رہنے کے باوجود وہ اکیلی نہیں تھیں۔ صرف فصیح الدین نہیں، ان کے دوسرے بھتیجے اور بھانجے بھی انہیں اسی طرح عزیز رکھتے تھے، خوب دل لگا ہوا تھا ان کا۔ نہ فکر نہ اندیشہ، مزے سے 2 2 3 3 مہینے ہر کسی کے ہاں رہتی، واپسی پہ تحائف اور نئے کپڑے سے لدی ہوتی، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی خانیوال، کبھی اسلام آباد تو کبھی ملتان۔ خوب سیریں ہوتیں، رشتے میں جن کی نانی یا دادی لگتی تھیں ان میں بھی بوا ہی کہلائی جاتی۔ بس گزرتے وقت نے ان کے مزاج کے ہٹیلے پن کو اور بھی سخت کر دیا۔ یہ ہٹ ہی تو تھی کہ جس نے 13 سال کی ناپختہ بچی سے عمر بھر بیوگی اوڑے رہنے کا فیصلہ کروایا تھا۔ یہ ضد ہی تو تھی، اپنا گھر بسانے پہ آمادہ نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے نے ان کی ضد کو ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ اب اس ہٹ دھرمی میں بالک ہٹ جھلکنے لگی تھی۔ سب ان کی عزت کرتے تھے، ان کے بے ضرر سے وجود کو عزیز بھی رکھتے تھے، لیکن نئی پود ان کی ایسی ہی بچگانہ ضدوں پہ الجھنے لگی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں رحیم تایا کے نواسے کی شادی پہ انہوں نے کیا کم تماشا کیا تھا۔ یوں تو ہر شادی بیاہ پہ ان کا مہینہ بھر پہلے ہونا لازمی سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک تو رحیم تایا کے نواسے کی شادی آنن فانن طے ہوئی تھی، دوسرے انہی دنوں مقصودہ آنٹی کی چھوٹی بیٹی کے ہاں ولادت متوقع تھی، اور چونکہ بوا کا قیام ان دنوں مقصودہ آنٹی کے ہاں تھا، اس لیے انہیں یہ قطعی مناسب نہ محسوس ہوا کہ وہ ایسے وقت میں وہاں سے نکلیں۔ ادھر مقصودہ آنٹی کے ہاں خیریت سے جڑواں نواسے پیدا ہوئے، ادھر وہ رحیم تایا کے ہاں تقریب میں شرکت کرنے کی غرض سے ملتان روانہ ہوئیں۔ رحیم تایا کے سب سے چھوٹے بیٹے انہیں لینے آئے تھے، انہیں کی ہدایت پہ سارے راستے وہ جو تنگ ہوئے سو ہوئے۔ بوا نے عین شادی والے دن پہنچ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا، انہیں عروسی لباس پسند نہ آیا تھا۔ ہٹاؤ پرے، رحیم الدین کی ہونے والی بہو اور شادی کے دن ایسے جھانپڑ جھولے پہنے گی۔ کون سے کپڑے بوا؟ رحیم تایا کی 16 سالہ پوتی فوراً کاپی پینسل سنبھال کے بیٹھ گئی، اسے بوا سے نئے نئے الفاظ نوٹ کرنے کا شوق تھا۔ اے موئی یہی جھانپڑ جھولے، جیم 2 چشمی ہے چھے۔ وہ ہجے سوچنے لگی اور بوا نے ایک کراری دھاپ اس کے سر پہ لگائی۔ نوج، میں کیا تیرے ساتھ کی کھیلی ہوں جو مذاق کرتی ہے؟ بس کہہ دیا میں نے، شاہانہ لباس ایسا بے رنگ نہیں ہوگا، سرخ و دہکتا ہوا یا پھر آتشیں گلابی۔ موا یہ بھی کوئی دلہنوں کے پہننے والا رنگ ہے؟ پھیکا خربوزے کا سرنگ، یہ تو دلہن ہرگز نہیں پہنے گی، ابھی کے ابھی دوسرا جوڑا لے کر آؤ۔ بوا یہ لہنگا 1,15,000 کا ہے۔ دولہا کی والدہ بے چارگی سے انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگیں۔ بوا کرنٹ کھا کے اچھلی۔ اوئی اللہ، 1,15,000! غارت کر ڈالی بابا کی کمائی۔ جا کے زردوزی کی منہ پہ مارو چھچڑا سا لہنگا، موا ٹانگوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، چلو میرے ساتھ دوسرا لے کے آتے ہیں۔ بوا بڑی بڑی بوتیکس میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے آرڈر دے کر اسپیشل یہ ڈریس دلہن کے ناپ کا بنوایا ہے، وہ اسے واپس کیوں لیں گے؟ تو اسی کو رنگ لو، نیا مشورہ دیا۔ کچھ تو پھبن اٹھے نہ گوڑ مار جھلنگے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا بوا، خدا کے واسطے اس وقت یہ ضد چھوڑ دیں، بارات نکلنے کو تیار کھڑی ہے، خواہ مخواہ کی بدمزگی ہوگی، ویسے بھی اس لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پہ دلہن کا دل برا ہوگا۔ اوئی وہ کیوں؟ اس کی میاں کی دمڑی خرچ ہوئی ہے اس پہ؟ یہ لباس دلہن نے خود پسند کیا تھا بڑے ارمانوں کے ساتھ۔ اے لو نیا دستور، اللہ رے اللہ، میری مٹی عزیز کر لے، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، وہ رکت سے کہنے لگیں۔ اس وقت تو لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر بڑی مشکل سے معاملہ ٹھنڈا کیا اور وہ عروسی لباس بدلنے سے باز رہیں، مگر ساری بھڑاس وقفے وقفے سے نکالتی رہیں۔ تقریب کے دوران کسی نے یوں ہی ان سے کہہ دیا، لڑکی اچھی ملی ہے انہیں۔ اے ہٹاؤ بیوی، کہاں کی اچھی، چنٹ ہے پوری، اپنی شادی کے لباس خود پسند کی ہے، وہ بھی ہونے والی ساس کے ساتھ کندھے سے کندھا بھیڑا کے، اور خاک پسند ہے اس کی ناس پیٹا لہنگا ہے، یا گاؤ تکیا، لہنگا تو کیا گھیردار ہوا کرتا ہے، یہ منہ کولہوں سے چپکا ہوا۔ یہ تو حال تھا چنگیزی بوا کا، بولتے ہوئے دھیان نہ رہتا تھا کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے، اور صفورہ اگر اپنی سی کہی بات پہ پچھتا رہی تھیں تو ایسا غلط بھی نہ تھا۔ اوہ امی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ مائرہ نے انہیں ریلیکس کرنا چاہا۔ بات ہی پریشانی کی ہے، ادھر میرے منہ سے انٹ شنٹ نکل گیا، ادھر تمہارے ابا نے بھی بوا کو پکا کر دیا کہ کشمالہ کا معاملہ ان کے سپرد۔ انہوں نے تو بزرگ جانتے ہوئے دلجوئی کی غرض سے کہا ہوگا، لیکن اب وہ ہم سب کو کنارے پہ لگایا خود کارنامہ سر انجام دینے کی فکروں میں ہے۔ رشیدن سے سر جوڑے نہ جانے کیا خسر پسر ہو رہی ہے۔
وہ کہیں بھی اکیلی تو جانے سے رہیں، ظاہر ہے ہم سب ساتھ ہی ہوں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمارا ہونا نہ ہونا ایک برابر، اور جانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی۔ دیکھو کہ پہلے گھر آنے والوں کی کیا درگت بنتی ہے۔ ظاہر ہے پہلے لڑکے والے ہی کشمالہ کو دیکھنے آئیں گے، اور بوا ان کی تنقید سے بچ پائے تو ہمیں اپنے ہاں مدعو کریں گے نا۔ فکر والی کوئی بات نہیں ہے امی، مائرہ مسکرائی۔ ایسا کرتے ہیں رشیدن کو بلا کے سمجھا دیتے ہیں، ابھی کچھ عرصے تک وہ کسی رشتے کی نیت سے نہ لائے۔ بوا زیادہ زور دیں تو کہہ دے فی الحال کوئی ڈھنگ کا رشتہ نظر میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی دانست میں معقول رائے دی تھی، مگر صفورہ نے مسترد کر دی۔ اس گمان میں مت رہنا کہ بوا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گی۔ کچھ بعید نہیں رشیدن کا ٹوپی والا برقع اپنے سر پہ رکھ کے خود لڑکے تلاشنے نکل پڑیں۔ ویسے بھی ہم رشیدن کو کتنا عرصہ روک سکتے ہیں؟ اگر بوا کشمالہ کی شادی کرانے پہ تلی بیٹھی ہیں اور وہ بھی اپنے ہاتھ ہوں تو یہ کام کروا کے ہی دم لیں گی، اور اس سے پہلے اپنا بوریا بستر نہیں باندھیں گی۔ یہ بات لکھ کے رکھ لو تم۔ واقعی صورتحال اتنی خراب ہے؟ اس بار مائرہ کے لہجے سے بھی تشویش چھلکی۔ اور کیا، تم کیا جانو بوا کی بالک ہٹ کو؟ صفورہ سردہ بھرتی اٹھی۔ اب تو جو خدا کو منظور، بوا کے جانے کے انتظار میں کشمالہ کو بوڑھا تو نہیں کر سکتی۔ وہ تو یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنے والی، کم از کم کشمالہ کی رخصتی سے قبل تو نہیں۔ آج لڑکے والے کشمالہ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ گھر میں افراتفری کا سماں تھا، کیونکہ رشیدہ نے صبح 10 بجے فون کر کے بتایا تھا ان کی شام 5 بجے آمد کے بارے میں۔ صفورہ تو وہیں بگڑ گئیں۔ کم از کم ایک آدھ دن پہلے تو بتا دیتی، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ارے آپا تم تو لڑنے لگیں، ایک دو بھلا سوچو اوپر سے باتیں سنو۔ ایسا کیا احسان کر دیا تم نے؟ جب آپ نے کشمالہ بیٹی کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے آج کا پروگرام سیٹ کر رکھا تھا۔ ان لوگوں کو وکیل صاحب کی بیٹی دکھانے لے جانا تھا۔ آپ نے کشمالہ کی بات کی تو میں نے 100 بہانے بنا کے وکیل صاحب کے گھر والوں کو ٹالا اور انہیں یہاں لے کر آ رہی ہوں۔ لے جاتی وہاں، کل پرسوں ہمارے ہاں آ جاتے۔ لو جی ایسے ہی آ جاتے۔ وکیل صاحب کی 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیاہ چکے ہیں، یہ آخری بچی ہے، اور ان کا ریکارڈ ہے ان کے یہاں ایک بار جو رشتہ آئے وہ چوکھٹ پکڑ لیتا ہے۔ وہ بلا ان کی لڑکی ایک بار دیکھ لینے کے بعد آپ کے ہاں کیوں آتے؟ رشیدن بلا کی صاف گو تھی۔ صفورہ تلملائی مگر چپ رہیں۔ شہری کو سامان لینے دوڑایا، مائرہ کو کام والی ماسی کے ساتھ لگایا تاکہ صفائی اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ کے لیے۔ خود کچن میں جا گھسی۔ میرے لیے کیا حکم؟ کوئی کام ہے تو بتائیں۔ کشمالہ کچن کے دروازے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی۔ صفورہ نے پلٹ کے اسے دیکھا، اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور سنجیدگی سے کہنے لگی، تم خود پہ توجہ دے لو، وہی بہت ہے۔ جاؤ جا کے شکل درست کرو، حلیہ سنوارو۔ شکل درست کروں؟ کیا ہوا میری شکل کو؟ اسے حقیقتاً ٹھیس پہنچی۔ اس عمر کی ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اپنے بارے میں اچھی خاصی خوش فہمی لاحق تھی، مگر اپنی ازلی لاپرواہی کی وجہ سے وہ اپنا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی جتنا اس کی عمر کی لڑکیاں رکھتی تھیں۔ اس لیے صفورہ کو ٹوک کر احساس دلانا پڑا۔ نہاؤ دھو، چہرہ کیسا بے رونق ہو رہا ہے، کوئی ٹوٹکا آزماؤ۔ لڑکیاں 100 نسخے آزماتی ہیں۔ جاؤ جا کے کچھ کرو، نہیں تو مائرہ سے پوچھ لو، وہ آئے دن کھیرے ٹماٹر کچل کے ملتی رہتی ہے منہ پہ۔ جی امی، کچھ کہا مجھ سے؟ مائرہ بڑے مصروف سے انداز میں وہاں سے گزری تھی، اپنا نام سن کے رک گئی۔ شہری جو سودا سلف لانے کے بعد کچن میں ہی بیٹھا لسی پی رہا تھا، قسمت سے ایسا موقع ہاتھ آنے پہ خوشی سے جھوم گیا اور یوں ہی جھومتے ہوئے بتانے لگا، آپ سے نہیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہزاروں کا سودا سلف منگوایا ہے تو ذرا مائرہ سے بچا کے رکھنا، وہ فریج میں کچھ رہنے نہیں دیتی، سارے پھل سبزیاں انڈے تیل شہد بس اپنے چہرے ہاتھوں پیروں اور بالوں پہ تھوپ لیتی ہے۔ ارے رے رے! صفورہ گھبرا کے پلٹی، ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے اس کی جانب لپکی۔ وہ بھاگ کے مائرہ کی اوٹ میں چھپا۔ کہاں سے یہ فتنہ، یہ دجال میرے گھر میں پیدا ہو گیا؟ اوہو، آپ تو جانتی ہیں امی، شہری یوں ہی۔ مائرہ اسے بچانے کے لیے ادھر ادھر ہوتی رہی، مگر وہ اس کی کمر پہ 2-4 چمٹے مار کے ہی ہٹیں۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ کشمالہ کو آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھ کے پوچھا۔ اب آپ کو میری شکل بھی بری لگنے لگی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ یا اللہ، کیا کروں، کدھر جاؤں؟ وہ تھک ہار کے سر تھام کے بیٹھ گئیں۔ 12 بجنے والے ہیں، 100 کام اور جھمیلے پڑے ہیں، ادھر یہ مصیبت، ایک ذرا سا حلیہ درست کرنے کو کہہ دیا، بی بی ٹسوے بہانے بیٹھ گئی ہیں۔ آئے ہائے، تو بندی کس مرض کی دوا ہے؟ بوا نے جو کچن میں جھمکٹا لگا دیکھا تو ٹو لینے وہیں آ گئی۔ بڑی بڑی مشاتاؤں سے زیادہ کاریگری ہے میرے ہاتھوں میں۔ رقاصاؤں؟ شہری نے استعجاب سے پوچھا۔ بوا نے صفورہ کے ہاتھ سے چمٹا لے کے شہری کو دے مارا۔ خدا کا نام لے لو لونڈے، رقاصاؤں سے میرا کیا لینا دینا؟ بھائی صفورہ، کشمالہ کو تم بے خوف و خطر میرے حوالے کرو، میں اسے 2 گھنٹوں میں چندے آفتاب چندے ماتاب بنا ڈالوں گی۔ کشمالہ کو غش آنے لگے۔ اس کی غیر ہوتی حالت سے یکسر بے نیاز چنگیزی بوا اس کا ہاتھ تھام کے
اس کے بے دم وجود گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسائی بکرے کو قربان گاہ کی جانب گھسیٹ رہا ہو۔ ہائے میری بچی، صفورہ فکر مندی سے مڑی، پیچھے پیچھے شہری لپکا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے بیچاری نے۔ تو جب بھی بکنا واہی تباہی بکنا۔ وہ پلٹ کے اس کی خبر لینے لگیں۔ آپ فکر مت کیجیے امی، میں دیکھتی ہوں، آپ کچن کا کام نپٹائیں۔ مائرہ کی تسلی پہ وہ قدرے مطمئن ہوئیں۔ اوئی میاں، کھاتی تو آتا ہے، جنہیں لگتا کیوں نہیں۔ ایک ہم تھے، ہوا پھانک کے جوانی گزار دی، اور کرتا ہر 2 مہینے بعد تنگ ہو جاتا تھا۔ بال تھے کہ ایڑیوں سے الجھتے تھے، کلائیوں میں چوڑیاں پھنس پھنس جاتی تھیں، اور نگوڑے تمہارے بازو ہیں، سینک سلائی، اوپر سے کٹی پھٹی آستینوں والے کرتے پہنتی ہو۔ آئے ہائے، بال ہیں کہ جنجال، بھر بھر بکٹے بھر اتر رہے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں تیل انڈیلتی جا رہی تھیں اور باتیں سناتی جا رہی تھیں۔ اتنی زور سے کھینچیں گی تو لوہے کی تار بھی ہل جائیں گے، یہ تو میرے بیچارے بال ہیں۔ وہ کراہی، جب تک چوٹی میں 2 درجن بل نہ ہوں شان نہیں ہوتی، اس لیے کس کس کے گونج رہی ہوں۔ جنے کب سے پیاسے تھے، تیل کی پوری کٹوری انڈیلی تھی، روکھے کے روکھے ہیں۔ اتنے تیل سے تو لٹیں ٹپ ٹپ برسنے لگیں، لو گند گئی۔ کشمالہ کی گردن یوں اٹھی ہوئی تھی جیسے چوٹی کے پیچھے کسی نے اینٹیں باندھ کے لٹکا رکھی ہوں، پلکیں تک جھپکنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ماتھے سے جلد یوں کھنچ گئی تھی کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کے وہ روحانسی ہو گئی۔ بوا نے اس بے دردی سے اس کے شانوں دکاتے بالوں کو کھینچ کھانچ کے 2 درجن بالوں والی چوٹی گوندی تھی کہ بال تو بال ماتھا اور ابرو تک کھنچ کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور چنگیز خان کی اصل جانشین وہ خود لگ رہی تھی۔ بھابھی، وہ دہائی دیتی آگے بڑھی، مگر بوا نے بازو سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ کہاں چلی؟ ابھی تو یہ اپٹن ملنا باقی ہے، طرح طرح کی سوغات پیس کے بنایا ہے، بادام کی بھوسی، چنے کی دال، سنگترے کے چھلکے، سورج مکھی کے بیج، لیموں کا ارک، جنگلی شہد اور زیتون کا روغن۔ بوا کیا متنجن کی دیگ دم دینی ہے؟ وہ اتنی لمبی لسٹ سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ چپکی بیٹھی رہو۔ وہ اس کے چہرے پہ اپٹن کا لیپ ملنے لگیں۔ کشمالہ کو جلد میں سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ بوا پلیز، میرا خیال ہے یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا، میری سکن میں ریئیکشن ہو رہا ہے۔ وہ ان کی گرفت میں کسمسا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مدد طلب نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، سب مصروف تھے۔ بوا پلیز پلیز بخش دیں، میں وہ بھابھی سے لے کر لگا لوں گی، وہ ہوتا ہے نا مڈ ماسک، وہ لگا لوں گی۔ وہ کسی نہ کسی طرح بھاگنے کی فکر میں تھی۔ اے ہٹاؤ پرے وہ گندگی جو تم دونوں آئے دن تھوپ کے رکھتی ہو، میرا تو دیکھ کے ہی جی الٹ جاوے ہے، یوں لگے ہے جیسے کوئی دیوانی کتیا کیچڑ میں لوٹ کر آ رہی ہو۔ اس کے بالوں کا وہ جو حشر ہوا، 10-15 منٹ کی رگڑائی سے دل ضرور صاف ہو گئی تھی۔ اپنی دانست میں اس کا ہار سنگھار پورا کر کے بوا دوپہر میں پڑھنے جانے والے وظائف کے لیے اٹھیں تو اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ تیل میں چپڑے بالوں کی کس کے بنائی چوٹی، تیل کی دھاریں ماتھے تک بہہ رہی تھیں۔ اپٹن نے چہرہ صاف شفاف اور اجلا کر دیا تھا، مگر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کرن لگا دوپٹہ پنوں کی مدد سے ٹھونکا تھا بوا نے، نہ جانے کون سا درباری اگربتیوں والا عطر پھائے بھر کے اس کے لگایا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے اوپر خود فاتحہ پڑھ لے اور 4 پھول بھی چڑھا دے۔ کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں اور موتی کے گجرے۔ ارے کیا عمرہ کرنے جا رہی ہوں میں جو پھولوں سے لاد دیا؟ بوا کی نظر بچا کے وہ واش روم گھس گئی اور آدھا گھنٹہ جی بھر کے نہاتے ہوئے تیل کی چپچپاہٹ اور عطر کی جان لیوا مہک سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اپنا سادہ سا کاٹن چکن کا سوٹ نکالا، ہلکا سا باڈی سپرے کیا اور لپ گلوز لگا کے بالوں کی ڈھیلی سی پونی ٹیل بنا کے تیار ہو گئی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا تاکہ بوا کے علم میں یہ تبدیلیاں نہ آ سکیں۔ اے بہو، آ گئے وہ لوگ؟ بوا کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو لشتم پشتم چلی آئیں۔ کچن میں جھانک کر مائرہ سے تصدیق چاہی، جو چائے کے لوازمات کی تیاری کی آخری مراحل میں تھی۔ وہ یہاں سے وہاں تک نکلی پلیٹوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اے نوج، یہ کس کا ولیمہ ہو رہا ہے؟ ابھی ان لوگوں کا پہلا پھیر ہے اور تم 25 سوغاتیں آگے سجا ڈالو گی، کیوں عادتیں خراب کرتی ہو ان کی؟ بوا، امی نے جو کہا تھا وہی کیا ہے۔ ایک تو یہ صفورہ صدا سے فضول خرچ ہے، لو بتاؤ اب کتنا سب کچھ بیکار جائے گا۔ کیک بھی ہے اور پیسٹری بھی، سموسے بھی ہیں اور کچوری بھی، فروٹ چاٹ بھی بنائی ہے اور دہی بڑے بھی، ان میں سے کوئی ایک ایک چیز بنا ڈالتی۔ وہ افسوس کرتی نکلی، مگر چند منٹ بعد ہی اسی تیزی سے دوبارہ کچن میں داخل ہوئیں۔ مائرہ مہمانوں سے ملنے وہیں آ رہی تھی۔ بوا نے روک دیا۔ بہو، باورچی خانے کی خبر لو، فوج حملہ آور ہونے کو ہے، تعداد مقدار سب بڑھا دو، دگنی کرو۔
9 جیسی جسیم عورتیں کبھی نہ دیکھی نہ سنی، انہیں دیکھ کے ایسے ہال اٹھے کہ رکا نہیں گیا۔ وہ جس تیزی سے آئی تھیں اسی تیزی سے واپس گئیں۔ ماہرہ کچھ نہ سمجھتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ایک نظر ڈالتی بوا کے متوحش انداز سمجھ میں آ گیا۔ آنے والی مہمان خواتین جو تعداد میں 6 تھیں، مختلف عمروں کی تھیں مگر حیرت انگیز طور پہ ایک ہی سائز کی۔ ماشاءاللہ ڈرائنگ روم بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کاروبار خوب ترقی پہ ہے، ہم بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، خاتون سربراہ فخر اور انکساری کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہہ رہی تھیں۔ صفورہ نے تو سن کے متانت سے سر ہلا دیا مگر بوا کی زبان چپ نہ رہ سکی۔ اے بیوی، وہ تو تمہیں دیکھ کے لگی ہے کہ کھاتے ہو تو پتیلوں میں، پیتے ہو تو گھڑوں میں، مگر ہماری بیٹیا وہ تو چڑیا کی طرح چکتی ہے۔ چلیں جی، جو وہ پسند کرتی ہم وہ پکا دیا کریں گے، لڑکے کی بھابھی نے کہا۔ ہمارے اپنے ہوٹل ہیں، پورے ملک میں ہمارے پکے کھانوں کی دھوم ہے۔ اے رشیدن، غارت ہو، بوا دھاڑی، یہ کس خانسامہ کا رشتہ لے آئی نگوڑ ماری؟ آپ ہماری بےزتی کر رہی ہیں۔ مہمان تل ملائی ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، صفورہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اگرچہ لڑکا بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے گھر والوں پہ ان کا دل کوئی خاص نہیں آ رہا تھا۔ انہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کشمالہ کا رشتہ یہاں ہو سکے گا، پھر بھی وہ زیداری بھی کوئی چیز تھی۔ اس طرح گھر آئے مہمانوں کی بےعزتی، وہ بوا کو روکنے لگی۔ چپ کرو جی تم، ہماری بٹیا باورچیوں کے ہاں بیاہی جاوے، اور وہ بھی اس بندی کے ہوتے ہوئے، تمہیں کاہے کا ڈر پڑا ہے؟ جوان ہتھنیوں کے آگے بدبدا رہی ہو۔ ارے میں نے ساری عمر کسی کا جھول نہیں پالا، ایک زمانے کی کنی دبتی ہے میرے نام سے، ہاں نہیں تو آئے بڑے محبت خان کے والی وارث۔ انہوں نے خوب دھاڑ چیخ کر مہمانوں کو دبک کر نکل جانے پہ مجبور کیا۔ اب رشیدن کی شامت تھی۔ ارے اماں، میں نے کیا برا کیا؟ اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک ہیں یہ، ہر ہوٹل میں 20 ملازم رکھے ہوئے ہیں، پیسہ نہ گنوا کمزاتوں کی طرح، بڑا تام جھام دیکھ رکھا ہے بندی نے، اب تو نظر میں کچھ سماتا ہی نہیں۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، رکھ رکھاؤ والے، لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا داماد باورچی ہے؟ کوئی ڈھنگ کا برلانا اگلی بار، ورنہ گجرانوالے سے رشتہ لے کر آ رہی ہوں، رشیدہ نے بڑے فخر سے بتایا مگر صفورہ کا منہ لٹک گیا۔ چلو چھٹی ہوئی، انہیں لاہور والوں کی صحت پہ اعتراض تھا، گجرانوالہ تو یوں بھی پہلوانوں کا شہر ہے۔ نہیں بی بی، آپ کی ذات برادری کے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں گجرانوالہ رہتے ہیں، ویسے بھی آپ نے گجرانوالہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ لاہور سے کم شہر نہیں ہے وہ، ایسے ایسے رئیس اور سیٹ بیستے ہیں وہاں، سبوں کے لڑکے لڑکیاں بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ پہلوانی وغیرہ پرانی باتیں، اب تو جی بڑا ماڈرن اور نئے زمانے کا شہر ہے۔ رشیدن، خدا نہ خواستہ مجھے گجرانوالہ، میاں والی یا کسی بھی اور شہر سے کسی بھی قسم کا تعصب نہیں، نہ ہی میں ایسی باتوں کو بنیاد بنا کے اعتراض کروں گی، مگر بوا فکر ہی نہ کرو بی بی، سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی اپنی فیکٹری ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے کیا اوکھا سا نام بتایا تھا انہوں نے، ہاں سیرامکس فیکٹری۔ اچھا؟ صفورہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، وہ زور و شور سے 2 دن بعد آنے والے مہمانوں کے استقبال کی تیاریوں میں مگن ہو گئیں۔ پہلے کی طرح بوا بھی سرگرم ہو گئی مگر اس بار کشمالہ ان کے ہتھے نہ چڑھ سکی۔ آنے والے مہمان واقعی خاصے مہذب اور تعلیم یافتہ تھے، ان کے ہر انداز سے خاندانی نجات کا اظہار ہو رہا تھا۔ صفورہ خاصی مطمئن نظر آ رہی تھیں، بوا کے ماتھے پہ بھی فی الحال کوئی شکن نمودار نہیں ہوئی تھی۔ مہمان خواتین نے کشمالہ کے بارے میں بھی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور ان کے گھرانے کے طور طریقے اور مہمان نوازی کو بھی سراہا تھا۔ بڑے اچھے ماحول میں گپ شپ کرتے ہوئے چائے پی جا رہی تھی۔ رشیدہ کی باتیں بھی چری ہوئی تھیں، اس سے معاملہ طے ہونے کی 100% امید تھی۔ صفورہ کی توقع کے عین مطابق لڑکی کی والدہ نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کپ ٹیبل پہ رکھا اور خوش دلی سے کہا، اب آپ کی باری ہے، آپ ہمارے ہاں آئیے اور ہمیں عزت افزائی کا موقع دیں۔ ہاں ہاں، اگلی اتوار رکھ لیتے ہیں، رشیدہ جھٹ بولی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں آ کے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، نور دین فیکٹری والوں کی کوٹھی کہاں ہے، بہت آسان پتہ ہے۔ صفورہ اور بوا ایک بار پھر فیکٹری کا سن کر روب میں آ گئی۔ اے بہن، یہ فیکٹری ہے کس چیز کی؟ جی سیرامکس کی۔ نہ گوڑا، یہی تو نہ سمجھ آوے ہے، کیا کریں؟ بندی بس گلستان بوستان پڑے ہوئے ہے، یہ موئے انگریزی لفظ پلے ہی نہ پڑے ہیں، میرا مطلب ہے اس فیکٹری میں بنتا کیا ہے؟ سینیٹری کا سامان وغیرہ۔ ویسے تو یہ لفظ بھی بوا کے سر سے گزر گیا مگر انہوں نے مزید جہالت کا مظاہرہ کرنا ضروری نہ سمجھا، متانت سے سر ہلا دیا۔ البتہ یہ لفظ ضرور ذہن نشین کر لیا کہ مہمانوں کے جانے کے بعد شہری سے اس کا مطلب پوچھا اور پھر گھر سر پہ اٹھا لیا۔ بلاؤ رشیدن کو، حرام خور کی یہ مجال، اپنی بیٹیا کے لیے یہ رشتہ لائی، موئے بیت الخلا کا سامان بنانے والے۔
ایسی غضبناک صورتحال میں بھی مائرہ کو زور کی ہنسی آ گئی. اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو رخ پھیر کے سانس سے چھپانے لگی. دیکھا تو بالکل پیچھے کھڑی کشمالہ دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر بے تحاشا ابلتے قہقہوں کو روکنے کی جدوجہد میں مصروف تھی. کیا ہو گیا بوا؟ وہ کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ بے تکے اعتراض کر رہی ہیں. یہ شہری، اسے عادت ہے یوں ہی آگ لگانے کی. خدا کی قسم امی، اس بار میں نے کچھ نہیں کیا. شہری نے فوراً وضاحت پیش کی. بوا نے سینیٹری کا مطلب پوچھا تھا کہ اس میں کیا سامان بنتا ہے. مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ ہی کا رشتہ، ورنہ میں کچھ اور کہہ دیتا. بوا، بری بات ہے یوں اچھے بھلے رشتے میں کیڑے نکالنا. یہ تو کفرانی نعمت ہے. ہٹاؤ بھی علامہ، بندی کو مت سکھاؤ. جنے کیا دیکھ لیا، ان میں جو پھٹی پڑ رہی ہو. اب ہم بیت الخلاء میں ٹونٹیاں اور لوٹے رکھنے والوں کو بیٹی دیں گے، اور موئے تو وہ بھی بناوے ہیں فلش. ناک پہ دوپٹہ رکھ کے انہوں نے کہا تو صفورہ کے ہونٹوں پہ بھی نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ آ گئی. لو وہ پھر چلی آئیں. ہفتہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ رشیدن کی آواز ایک بار پھر کانوں میں پڑی. وہ جائے نماز کا کونا الٹ کر اٹھیں اور فوراً اس کے سر پہ جا پہنچیں. اب کس جمع دار کا رشتہ لائی ہے نامراد؟ ہائے ہائے، میں کیوں لانے لگی جمع داروں کے رشتے؟ جب غسل خانے سے جانے والوں کے رشتے لا سکتی ہے تو غسل خانے صاف کرنے والوں کے بھی لا سکتی ہے. اماں، آپ نے تو بیکار کی بات پکڑ لی. وکیل صاحب نے شکر کر کے اپنی بیٹی کے لیے ان لوگوں کا رشتہ قبول کیا تھا. خیر، اب تو میں جو رشتہ لائی ہوں اس پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتی. لڑکا ڈاکٹر ہے. وہ حیوانوں کا ہوگا. وہ اس بار اس پہ یقین کرنے کو راضی نہ تھی. نہیں جی، اتنے بڑے ہسپتال میں ہے اور اب تو اپنا ذاتی کلینک بھی بنا رکھا ہے. بس تیار سمجھو، بڑا پیسہ لگایا اس پہ. ڈاکٹر کے گھر والے آئے. خاصے معقول لوگ لگ رہے تھے. مختصر سی فیملی تھی. سلجھے ہوئے لوگ لگ رہے تھے. بوا ڈھونڈ کے بھی خامی نہ نکال سکیں. کشمالہ بھی انہیں پسند آئی. فصیح الدین صاحب نے پتہ کروایا. لڑکی کی ریپوٹیشن ہاسپٹل میں اور گھرانے کی شہر بھر میں خاصی اچھی تھی. مطمئن ہو کے وہ لوگ ان کے بلاوے پہ ان کے گھر گئے. لڑکا ڈاکٹر تھا مگر اپنے پیشے کے لحاظ سے خشک مزاج ہرگز نہیں تھا. بڑا ہنسمکھ، خوش شکل اور خوش گفتار تھا. بوا کو تو بے حد بھایا. بار بار صفورہ کے کان میں کہتی، اپنی کشمالہ کو بہت خوش رکھے گا، منہ تھتائے نہیں پھیرا کرے گا. کیا مزے کی باتیں کرے ہے. یوں لگتا تھا جیسے اب دونوں جانب سے منہ میں مٹھائی ٹھونسی جائے گی اور مبارک سلامت کا شور مچے گا. سب سے زیادہ چہکنے والی بھی بوا ہی ہے. بس ایک ڈاکٹر کی کمی تھی گھر میں. اے میاں، دل کے ڈاکٹر ہو یا ہڈی جوڑ کے، یہ صفورہ ہڈی جوڑ کا درد لیے بیٹھی رہتی ہے آئے دن. اور اس کا میاں، ہمارا بچہ فصیح الدین، بیچارہ اسی عمر میں دل کا عارضہ لے بیٹھا ہے. اور بندی کو تو کوئی خاص تکلیف نہیں، بس کبھی کبھار فشار خون بلند ہو جاوے ہے. اختلاج قلب کی بھی شکایت ہے اور معدے میں تیزابیت سی رہتی ہے. تمہاری ڈاکٹری بھی آزما لیں گے میاں. ضرور بوا جی، لیکن میں تو نہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں نہ ہی جنرل فزیشین، میں گائنیکالوجسٹ ہوں. ڈاکٹر موصوف کی بات کا ایک اد لفظ ہی بوا کے پلے پڑا. وہ ٹکر ٹکر کبھی اس کا تو کبھی صفورہ کا منہ تکنے لگی جو نظریں چرا رہی تھی. مبادا اسی وقت بوا گائنیکالوجسٹ کی تشریح طلب نہ کر لیں. انہوں نے تو نہ پوچھا. ڈاکٹر کی بڑی بہن جو بھائی سے 2 گنا بڑھ کے خوش مزاج اور بے تکلف تھی، خود ہی وضاحت کرنے لگی. ارے بوا جی، یہ تو عورتوں کا ڈاکٹر ہے. ہم بھی تو عورتیں ہی ہیں، اور مردوں کو کیوں نہیں دیکھتے میاں؟ بوا، آپ اب بھی نہیں سمجھی. یہ عورتوں کے امراض کا ماہر ہے. خصوصاً بانجھ پن کی بیماری کے لیے تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں وہ شفا دی ہے کہ بس پاکستان بھر سے بے اولاد خواتین اس کے پاس علاج کی غرض سے آتی ہیں. زچگی کا مشکل سے مشکل کیس بھی. توبہ الہی توبہ. پوری بات کہنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ سلے پیٹتے اٹھ گئیں اور صفورہ کو بھی اشارہ کیا. وہ پہلی بے دلی سے چادر اوڑھ رہی تھیں. ان کے دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ بوا یہاں بھی کوئی نکتہ ضرور اٹھائیں گی. اگر یہی حال رہا تو ہو چکی کشمالہ کی شادی. گھر آ کے انہوں نے میاں کے سامنے بھڑاس نکالی. کوئی بات ہے بھلا؟ اچھے بھلے رشتوں میں کیڑے نکال کے ہمیں بھی گنہگار کر رہی ہیں. خاندانی لوگوں کو ٹکے ٹکے کی باتیں سنا دیتی ہیں. یہی حال رہا تو اس گھر میں رشتے آنا بند ہو جائیں گے. 1 مہینے میں یہ تیسرا اچھا رشتہ تھا جو بوا کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا. لوگوں کی لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں. ایک ہماری ہے، ایک سے بڑھ کے ایک عمدہ رشتہ ٹپا ٹپ برس رہا ہے اور ہم کفرانی نعمت کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اب فصیح الدین بھی کچھ سوچنے پہ مجبور ہوئے. بوا کے پاس جا کے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی. کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بوا، عزت کردار سے ہوتی ہے، پیشے سے نہیں، وغیرہ وغیرہ. تمہاری آنکھوں میں تو تمہاری جورو نے جادو کی سلائی پھیر رکھی ہے میاں، جو اس کی زبان بول رہے ہو. حسب خدا کا، دائی گیری کرنے والے کو ہم لڑکی دے دیں. وہ ایک قابل ڈاکٹر ہے بوا. وہ جذبز ہوئے. ہٹاؤ پرے.
انہوں نے اپنا تکیہ کلام دہرایا۔ بڑایا ڈاکٹر کہیں کا، میں بھی کہوں لونڈے میں ادب شرم کیوں نہیں ہے؟ اب پتہ چلا کام ہی ایسا ہے اس کا، نہ محرم پرائی عورتوں سے نہ مناسب باتیں کر کے شرم کھوئی ہے اس نے۔ لو بتاؤ کیا گزرے گی اس کی بیوی پہ جب میاں کو غیر عورتوں کو ٹٹولتا دیکھے گی تو؟ لا حول ولا۔ فصیح الدین خائف ہو کے اٹھ بیٹھے۔ لڑکا بینک میں ملازم ہے، بلکہ ملازم کیوں ہونے لگا، افسر ہے افسر۔ اپنا ذاتی گھر ادھر لاہور میں بھی ہے کہ نالوں پہ پھیلا ہوا ہے، ادھر اسلام آباد میں دفتر کی جانب سے بنگلہ گاڑی بھی ملی ہے۔ اس بار بوا اعتراض کر کے تو دیکھیں۔ رشیدن نے سینہ ٹھونک کے دعویٰ کیا، لیکن اس بار صفورہ پرجوش نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے آ لینے دو، دیکھ لیتے ہیں اس بار بوا کیا کرتی ہیں۔ بوا نے خوب کرید کے لڑکے والوں سے ان کے باپ دادا چاچا تایا سب کے بارے میں معلومات حاصل کیں، جو خاصی تسلی بخش تھیں۔ وہی ہوا جو پچھلی بار ہوا تھا، وہ لوگ کشمالہ کے بارے میں مثبت رائے دینے کے بعد انہیں اپنے ہاں مدعو کر گئے۔ جس دن ان سب کو جانا تھا، بوا کی تیاریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مائرہ تیار ہو کے کمرے سے نکلی تو اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ اے بہو، تم کیا ہر جگہ ڈنڈاس سے ہاتھ لیے چل پڑتی ہو؟ جی؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ آج میں تمہیں ہرگز ایسے نہیں جانے دوں گی۔ جاؤ جا کے کلائیاں بھر چوڑیاں پہنو، چوٹی میں بیلے اور ہار سنگھار کی کلائیاں گوندو، کوئی کرن پھول، کوئی بازو بند، کوئی چوہے دتیاں۔ چوہے؟ وہ حیرت سے منہ کھول کے رہ گئی۔ اوہو بوا، یہ آج کل کی بچیاں کیا جانے کرن پھول اور چوہے دتیوں کے بارے میں، آپ بھی جانے کہاں سے متروک الفاظ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لاتی ہیں۔ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ صفورہ نے مائرہ کی جان چھڑائی۔ دیکھو آج تھیلے میں سے کون سی بلی باہر آتی ہے، کشمالہ نے گھر والوں کے نکلتے ہی سرد آب بھر کے کہا۔ واپسی گھنٹہ بربادی ہو گئی۔ اتنی جلدی واپس ہی آنے پر شہرین کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے میں نے خیز نگاہوں سے کشمالہ کو دیکھا۔ وہ بے دلی سے کندھے اچکاتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ حد کرتی ہیں آپ بوا۔ آج تو فصیح الدین بھی صفورہ کے بے حد اصرار پہ ساتھ گئے تھے اور خاصے زچ لگ رہے تھے۔ شاید صفورہ کا انہیں ساتھ لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں اپنی عزیز از جان پھوپھی کی حرکتوں کا اندازہ ہو سکے۔ حد تو اس نامراد رشیدن نے کی ہے، نوج وہ جھڑوس ہی رہ گیا ہے ہماری بچی کے لیے۔ ہماری بچی اتنی بچی بھی نہیں رہی، 22 سے اوپر کی ہو رہی ہے۔ 10-12 سال کے فرق سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ 24-25 برس کا لڑکا کیا اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا؟ آخر اچھی تعلیم حاصل کرتے کرتے، اعلیٰ ملازمت ملتے ملتے، معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرتے کرتے مرد 30-35 کا ہو ہی جاتا ہے۔ صفورہ باقاعدہ لڑنے پہ اتر آئیں۔ خدا کی مار، 30-35-45 سے ایک دن کم نہیں تھا۔ جندیا پہ 2.5 بال بچے تھے، اوپر سے شکل و صورت توبہ، چیاں سی آنکھیں، بیلنے سے ہونٹ، ناک ایسے جیسے کوئی مینڈک اوندھا گرا پڑا ہو۔ کشمالہ کے لیے یہی رہ گیا کیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ صفورہ نے میاں کی جانب آنکھ میں آنسو بھر کے دیکھا۔ اس بار اس کے پیشے اور خاندان میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی نقص نہ نکل سکا تو اللہ کی بنائی صورت میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ خیر شکل و صورت تو ثانوی چیزیں ہیں، مگر فصیح الدین نے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے کہا، عمر کا فرق واقعی بہت واضح تھا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن صفورہ کے دل میں تو گرہ بن گئی۔ ان کا خیال تھا کہ بوا کبھی کشمالہ کی شادی نہیں ہونے دیں گی، چاہے اس کے لیے انہیں اپنا برسوں پرانا اصول کیوں نہ توڑنا پڑے، یعنی اپنی باقی کی ساری زندگی اسی ایک گھر میں کیوں نہ گزارنی پڑے۔ دیکھتی ہوں میں کب تک یہ اپنی منمانی کرتی ہیں، ماں ہوں میں کشمالہ کی، یوں اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کوئی ارادہ باندھا اور ٹیلی فون سیٹ گھسیٹ کر ایک بار پھر رشیدن کا نمبر ملانے لگی۔ جب لڑکے والے کشمالہ کو دیکھنے آئے تب بھی بوا موجود تھیں، جب یہ برد کھوئی کے لیے گئے تب بھی بوا آگے آگے، لیکن اس بار صفورہ نے ایسا پکا انتظام کیا تھا کہ بوا رنگ میں بھنگ ڈال ہی نہ سکی۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی، جب ان کے پوچھنے پہ وہاں سے بتایا گیا ہمارا لڑکا گارمنٹس اور ہوزری کا بزنس کرتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ گارمنٹس اور ہوزری کے بزنس کی مکمل تفصیلات لیتی، صفورہ نے کمال ہوشیاری سے موضوع بدل دیا۔ اس بار انہوں نے رشیدن کے ساتھ ساتھ مائرہ، شہری اور فصیح الدین کو بھی مکمل اعتماد میں لے لیا تھا۔ سب کو سختی سے تاکید کی تھی کہ بوا کو ہرگز گارمنٹس بنانے والے بزنس کی تشریح اور مطلب نہیں بتانا۔ ان کا کیا ہے، لڑکا درزی ہے کہہ کر مسترد کر دیں گی۔ وہ کیا خود سلائی مشین پہ گھٹنا ٹیک کے کپڑے سیتا ہے؟ کاریگر رکھے ہیں، ریڈی میڈ مال بڑے بڑے سٹورز پہ سپلائی کرتا ہے، شہری نے خود پتہ کروایا ہے۔ بوا نے بہیترے ہاتھ پیر مارے، نوج یہ گارمنٹ کیا بلا ہے؟ بوا بہت بڑا کاروبار ہے، وہ ٹالتی، مگر ہے کس چیز کا؟ ارے آپ کے بال کیا راکھ سے ہو رہے ہیں؟ مائرہ نے مہندی نہیں گھولی آپ کے لیے؟ مائرہ، مائرہ! وہ بات بدل کے پکارنے لگتی۔
घराना अच्छा था, लड़का खूब भी था, उम्र भी कोई 27-28 बरस रही होगी। इसलिए बुआ भी बहल गईं और शादी की तैयारियों में मगन हो गईं। मंगनी वगैरह के झंझट की बजाय डायरेक्ट शादी की तारीख रखी गई, और वो भी 2 माह बाद की। बुआ की कारकर्दगी और सबका रिकॉर्ड से खौफजदा सफूरा मंगनी का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। 2 माह का अरसा इतनी भरपूर मसरूफियत के दौरान गुजरा जैसे पर लगा के उड़ गया। बुआ भी कहीं और जाना भूल गईं, जी जान से तैयारियों में हाथ बटा रही थीं। सफूरा और कशमाला के साथ उनके सारे इख्तलाफात जाने कहाँ गुम हो गए थे। अब तो सफूरा खुद नहीं चाहती थी कि वो शादी से पहले यहाँ से जाएं। कशमाला को मायूं बिठाने से 2 दिन पहले की बात है, जब वो मायरा के साथ शॉपिंग के लिए गई। ए बीवियों, कान खोल के सुन लो, लड़की यूँ बाजार बाजार की खाक छानेगी तो कोड़ी दुल्हन आप पे नहीं आएगा। फिटकार बरसेगी फिटकार, घर बिठाओ इसे। बस बुआ, आज आखिरी दिन। आज इसे कुछ पर्सनल शॉपिंग करनी है और उरूसी जोड़ा भी बुटीक से लेना है। वहीं पे चेक करना होगा फिटिंग वगैरह ठीक है या नहीं, ताकि कोई कमी बेशी हो तो उसे बाद में ठीक करवा लिया जाएगा। बस उसके बाद इसका जाना बंद, वैसे भी परसों माइयों बिठा देने। मायरा ने उसकी सिफारिश की। एक तो ये तुम्हारी बहू हर बात में कूद पड़ती है, वरना मैं कशमाला को निकलने नहीं देने वाली थी। हाँ, जाने दे बुआ, कल से मैं खुद मना कर दूंगी, अभी 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती है। सफूरा ने तसल्ली दी, मगर वो 1 घंटे बाद ही वापस आ गईं, और वो भी मुंह लटकाए तो उनके हाथ पैर फूले। क्या हुआ, लहंगा ठीक नहीं सिला क्या? वहाँ तक तो अभी हम गए ही नहीं थे, मायरा ने जवाब दिया। कशमाला तो कुछ कहने के काबिल ही ना थी, लगता था अब रोई कि अब रोई। कोई फूटो मुँह से, क्या हो गया है? बुआ को भी हौल उठने लगे। अम्मी, हमारे साथ धोखा हुआ है, मायरा ने कशमाला को दुख और हमदर्दी से देखते हुए कहा। हाय अल्लाह, सफूरा ने सीने पर हाथ रख लिया। हम जिस स्टोर से शॉपिंग कर रहे थे, वहीं पे शमाइला के होने वाले दूल्हा भी आए हुए थे अपने मॉल की सप्लाई लेकर। वो गारमेंट्स का नहीं, अंडर गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। कशमाला फूट फूट कर रोते हुए माँ के गले लग गई, जो खुद भी हक दक थीं, जबकि बुआ मायरा से तफसीलात जान रही थीं। कौन से गारमन? वो अंधे गारमन। जो होना था हो गया, तुम्हारे अब्बा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। वैसी बातों को अहमियत नहीं देते, उल्टा बिगड़ेंगे कि शादी से 1 हफ्ता पहले ये बदमज़गी क्यों फैलाई। शादी के कार्ड बट चुके हैं, अब तो इन लोगों से उनकी गलत बयानी पे बाज पुरस्त करने का भी फ़ायदा नहीं, कहीं वो बुरा मान के। अम्मी, मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी, वो रोने लगी। मत इश्तिहार लगवाना तुम, उन्होंने डांट के खामोश करवा दिया। गज़ब खुदा के, ज़ेर जामे बनाने और दुकान दुकान बेचने वाले को अब हमारे घराने के दामाद का रुतबा मिलेगा, मौला की शान। बुआ को तो उसी वक्त से आग लगी थी। और काम लो राजदारी से, और पर्दे डालो, बंदी को इख्तियार देते तो काहे को ऐसा अंधेर मचता। लो बताओ भला, वो नगोड़ा शमीज़ और अंगिया बेचने वाला। शहरी को उस जाने बादा देख के उन्होंने जल्दी से मुंह पे हाथ रखा। हमें तो अपने बच्चों के सामने जिक्र करते भी हया आवे है, और बच्ची को उम्र भर का गुजारा करना है। शादी में पहली बार कशमाला को चंगेज़ी बुआ अपनी सच्ची हमदर्द लगी। वो उनकी गोद में सर छुपा के लेट गई। जिस जोशो खरोश से वो पिछले 2 माह से मसरूफ़ थीं, वो झाग की तरह बैठ गया। ना उन्होंने माइयों पे उपटन किसी की जानिब उछाला, ना मेहंदी पे शगन के गीत गाए, ना बारात का इस्तकबाल खुश दिली से किया। दूल्हे को तो ऐसे खशमगी निगाहों से घूरा कि बेचारे के पसीने छूट गए। वलीमे के अगले दिन जब कशमाला भाभी और माँ के संग बड़ी खुशी खुशी मेके लौटी, तो वो खासी हैरान हुई। क्या सुंघार डाला तेरे दुल्हा ने, बड़ी खिली खिली लग रही है। अकेले में ले जाके टोली, वो बुरी तरह शर्मा गई। बुआ, वो तो बहुत अच्छे हैं। दुपट्टे का पल्लू उंगली पे लपेटते हुए वो उसी शर्म हया का मुजाहरा कर रही थी जिसके सबक बुआ पढ़ाती रहती थी, लेकिन वो सीख के ही ना देती थी, और इस वक्त यही अदाएं बुआ को जहर लग रही थी। अच्छे, भूल गई वो अंडर गारमेंट। नहीं बुआ, मुझे गलत फहमी हुई थी। वो अंडर गारमेंट्स का बिजनेस ज़रूर करते हैं, मगर जनाना नहीं, मर्दाना। क्या मतलब? मतलब यही बुनियान मोज़े वगैरह। कम अज़ कम अब मुझे ये धड़का तो नहीं लगा होगा कि भांत भांत की औरतों के सामने वो किस किस्म की खुली डुली गुफ्तगू करते होंगे। मैंने समझौता कर लिया है। चलो तुम खुश तो मैं भी खुश। चंगेज़ी बुआ उसके सर पे हाथ फेरा। ज़रा दामाद जी से मिल आऊँ और 6-7 जोड़े मोज़े भी मंगवा लूँ। अजीम के यहाँ जाना है, उसके लड़कों को तोहफे में दे दूँगी। अच्छा जी, तो अच्छा, इस नावल का नाम इसलिए ये है कि अंदर की बात और ये अंदर गारमेंट। ठीक है जी, मज़े का नावल था। और
چنگیزی بوا کا کریکٹر بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، پرانے زمانے کے جو ہوتے ہیں تو وہ بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہو نا تو لڑکے کا کاروبار کیا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ جو دوسرے کاروبار ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، ان کے زیادہ مزے کے کاروبار ہوتے ہیں۔ وہ ہوٹلوں والا کاروبار کیا مسئلہ تھا اس میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے وہ جو دوسرا تھا کہ وہ ڈاکٹر تھا، گائنوکالوجسٹ، اس سے کیا مسئلہ تھا؟ اور کون سا تھا؟ اور ایک وہ جو سینیٹری کی جن کی فیکٹری تھی، تو یہ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ تو ان چیزوں کو لیکن بس وہی بات ہے کہ مسئلے بنانے پہ آ جائیں تو آ جائیں، تو ایسے بہت سے مسئلے بنتے ہیں۔ یہ ٹپیکل فیملیز میں، مڈل کلاس فیملیز میں بہت بنتے ہیں کہ کاسٹ پہ بہت مسئلے بنتے ہیں، حالانکہ وہ کیا یار، یہ تو اہم سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو مین چیز ہوتی ہے لڑکا بندہ دیکھے کیا کرتا ہے، کیا کھاتا کماتا ہے، کیسا اس کا کردار ہے، کیسی اس کی پرسنالٹی ہے، کیسا دل ہے، وہ کوئی نہیں دیکھتا، تو دوسری آر پار کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ خیر آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے؟ یہ بہت ثانوی چیزیں ہیں یا پھر یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ تو اور کیا اس ناول سے ہم نے سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ایک آدھ بزرگ ہونی چاہیے۔ اچھا میں نے کوئی بزرگ اپنے گھر میں نہیں دیکھی، مطلب میری دادی نہیں تھی، میری نانی نہیں تھی، دادا نانا تو نہیں تھے، تو اور ویسے بھی کوئی ایسی بزرگ نہیں تھی۔ کچھ ہوتی ہوں گی جو امی کی کوئی پھوپھیاں خالائیں وغیرہ، تو وہ بہت پہلے ہی گزر گئی ہیں، میں چھوٹی تھی تبھی ساری آتی رہتی تھی ہمارے گھر میں، تو میرا کوئی اتنا ٹائم نہیں گزرا ہوا، تو میں نہ ہی جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں، تو مجھے نہیں پتہ یہ کیسے کیسے مسئلے آ جاتے ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سن کے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنا مزہ بھی نہیں آتا ہوگا، یہ چیزیں پرابلم بناتی ہوں گی، ہے نا؟ تو خیر بوا بھی صحیح اپنی ہٹ ہوتا ہے نا کہ ہٹ کی ضدی بالغ کی ضدی، پتہ نہیں کیا تھا یار۔ ایک تو اس میں اتنی مشکل اردو تھی، بیچ میں پنجابی کے ورڈز بھی تھے، اور یہ اتنا بلر مجھے ملا نا پی ڈی ایف، حالانکہ میں نے ابھی سے اتنا صاف کیا پھر بھی اتنا خراب تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا بول رہی ہوں، لیکن میں نے پھر بھی بول دیا۔ خیر جی، فائزہ افتخار کے بہت سارے ناولز ہیں جو کہ بہت بہت مزے کے ہیں، بہت فنی بھی ناولز ہیں، تو آپ نے وہ ضرور سننے ہیں۔ آپ کو میں پلے لسٹ دکھا دوں گی اسکرین پہ، اس کو ضرور کریں چیک آؤٹ۔ مجھے رکھیں جی دعاؤں میں یاد، آپ سے ہوگی کسی اور ناول میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔